السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلوا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ لَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ بَلَىٰ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لِيَقْطَعَ طَرْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُوا خَائِبِينَ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ الحمدللہ تدبر قرآن کی آج ہماری کلاس نمبر 70 ہے، جس میں آیات نمبر 122 سے 132 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ 122 سے 132 نمبر تک کی آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ میں نے آخری درس میں آپ کو بتایا تھا کہ اب اللہ رب العالمین ایک نیا باب، ایک نیا عنوان شروع کر رہا ہے، جسے غزوہ احد کہا جاتا ہے۔ غزوہ احد اسلام کا ایک مشہور غزوہ، اسلام کا دوسرا غزوہ، اس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے آج کی آیتوں میں کیا ہے۔ آخری جو درس آپ کے سامنے ہوا تھا، اس کی آخری آیت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب آپ اپنے گھر سے صبح صبح نکلے اور آپ مومنوں کو قتال کے لیے تیار کر رہے تھے، وہاں سے اللہ تعالیٰ نے یہ تذکرہ کیا۔ سب سے پہلے آج کی آیتوں کا ترجمہ۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر نکلے تو منافقین کی حرکتوں کی وجہ سے مسلمانوں کے دو قبیلوں میں ذرا کمزوری آ گئی تھی، ذرا ڈر آ گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ کرتا ہے، اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، جب تمہاری دو جماعتوں نے ارادہ کیا کہ وہ کمزوری دکھائیں، وہ رک جائیں، ٹھہر جائیں، کمزوری پر آ جائیں، واللہ ولیہما، جبکہ اللہ ان کا ولی ہے، ان کا دوست ساتھی ہے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور چاہیے مومنوں کو کہ وہ اللہ پر بھروسہ کریں، یعنی منافقوں کی حرکت کو دیکھ کر خود کمزور نہ پڑیں۔ اللہ تمہارا ولی ہے، اللہ دوست ہے، اللہ پر اگر تم بھروسہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ضائع نہیں کرے گا۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری بدر میں بھی مدد کی جبکہ تم تعداد میں کم تھے۔ اذلۃ سے مراد تعداد میں کم تھے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تو تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو شاید کہ تم شکر ادا کرنے والے بن جاؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جب بدر میں مدد کی تو اللہ تعالیٰ احد میں بھی مدد کرے گا۔ ڈرنے اور گھبرانے والی مسلمان کے لیے کوئی بات نہیں ہونا چاہیے۔ اذ تقول للمؤمنین لن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، کہ جب آپ مومنوں سے یہ کہہ رہے تھے کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کے لیے 3000 فرشتوں کو بھیجے گا، 3000 فرشتوں کو نازل کرے گا؟ یعنی اگر تمہاری تعداد کم ہے، کفار کی تعداد زیادہ ہے، تب بھی ڈرو نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کے لیے 3000 فرشتوں کو نازل کرے گا۔ پر اللہ کہتا ہے یہ تو آپ نے 3000 بولے تھے، لیکن بلا
ان تصبروا وتتقوا، اگر تم صبر کر لو، اللہ تعالیٰ سے ڈر لو اور تم فوراً ویاتوکم من فورہم، یعنی جب وہ آئیں فوری طور پر، جس وقت وہ آ رہے ہیں ان کے ساتھ قتال کرو، ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، تو اللہ تعالیٰ تمہاری 5000 ایسے فرشتوں سے مدد کرے گا جو نشان زدہ ہوں گے، یعنی ان پر نشان لگے ہوں گے، اسپیشل وہ اسی کام کے لیے آئیں گے۔ یعنی اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں 3000 بھیجے جائیں گے، پھر کہہ رہے ہیں کہ اگر تم صبر رکھ لو، تقوی رکھ لو، تو اللہ تعالیٰ تو 5000 فرشتوں کو تمہاری مدد کے لیے بھیجے گا۔ یعنی مسلمان تعداد سے نہ ڈرے، سامنے تعداد چاہے جتنی رہے، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کے لیے فرشتے نازل کرے گا۔ وما جعل اللہ الا بشرا لکم، اور یہ جو خبریں ہیں یہ صرف تمہاری خوشخبری کے لیے اور تمہارے دل کے سکون کے لیے ہیں۔ وما النصر الا من عند اللہ، جبکہ مدد تو صرف اللہ کی طرف سے ہے جو عزیز یعنی طاقتور اور حکمت والا ہے۔ یعنی وہ چاہے تو فرشتے بھیجے، چاہے تو نہ بھیجے، یہ سب فرشتے جو بھیج رہا ہے نا اللہ، وہ تمہارے سکون کے لیے بھیج رہا ہے، نہیں تو اللہ تعالیٰ چاہے تو ویسے ہی تمہیں جیت دلا دے۔ جیت اور ہار کا اختیار اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے لیقطع طرفا من الذین کفروا، اور یہ جنگ ہونا، فرشتوں کا آنا سب اس لیے ہے تاکہ کفار کی ایک حصے کو اللہ تعالیٰ قتل کروا دے، کٹوا دے، یا انہیں ذلیل کر دے۔ یعنی یہ تم سے لڑنے آئے ہیں، تمہارے شہر پر حملہ کر رہے ہیں، تمہاری عزت اور مال پر حملہ کرنے کے لیے آئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے کچھ حصے کو یا تو ختم کروا دے گا یا انہیں ذلیل کروا دے گا۔ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ، تو یہ کیسے لوٹیں گے؟ بے مقصد لوٹیں گے، ہار کر لوٹیں گے، بالکل ان کو ایسا لگے گا کہ ہم نے تو کچھ حاصل ہی نہیں کیا، بالکل خائب اور خاسر ہم تو لوٹ گئے، ایسے لوٹیں گے۔ لیس لک من الامر شیء، آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ آؤ یتوب علیہم ویعذبہم، چاہے اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لے، چاہے انہیں عذاب دے دے، کیونکہ یہ ظلم کرنے والے ہیں۔ یہاں پر اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے کیونکہ اللہ کے نبی ذرا ناراض ہو گئے تھے، اور آپ نے کہا تھا کہ یہ لوگ اللہ کے نبی پر حملہ کر رہے ہیں تو اللہ انہیں کیسے ہدایت دے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہدایت آپ کے اختیار میں نہیں ہے، اللہ چاہے تو توبہ قبول کر کے ہدایت دے دے، اللہ چاہے تو انہیں عذاب دے دے، کیونکہ یہ ظالم ہے۔ اگر عذاب دے تو ظالم کو عذاب دینا کوئی غلط نہیں ہے، اور چاہے اللہ تعالیٰ تو انہیں معاف بھی کر سکتا ہے، وہ سب صرف اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کو یہ بات سمجھا رہا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور آسمان اور زمین میں جو بھی ہے سب اللہ تعالیٰ کا ہے۔ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے معاف کرتا ہے، جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو یقیناً معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم لوگ سود کو نہ کھاؤ بڑا بڑا کر، یعنی سود لیتے ہو اور بڑا بڑا کر لیتے ہو، کوئی لیتا اتنا پرسنٹ، کوئی لیتا اتنا پرسنٹ، اضعافا مضاعفہ، کئی گنا بڑا بڑا کر لیتے ہو، یہ عمل تمہارا غلط ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ جنگ کا تذکرہ کرتے کرتے مال کا تذکرہ کر رہا ہے، کیونکہ جنگ کے پیچھے بھی کہیں نہ کہیں وجہ مال ہوتی تھی، مال غنیمت ملے گا، مال آئے گا ہمارے ہاتھ میں، تو اللہ کہہ رہا مال کے پیچھے مت بھاگو، یہ دنیا بڑی خراب ہے، تمہیں برباد کر کے رکھ دے گی۔ اور خاص طور پر عرب میں جو سود کا سسٹم تھا، اللہ نے اس سے ٹارگیٹ کیا۔ تم جو سود کا کاروبار کرتے ہو، سودی لین دین کرتے ہو، مال کو بڑھا چڑھا کر لیتے ہو، تمہارا یہ عمل غلط ہے۔ واتقوا النار، اور جہنم سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یعنی اگر تم سارے یہ عمل کر رہے ہو تو جہنم سے ڈرو، اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے جہنم کو تیار کر رکھا ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، شاید کہ تم پر رحم کر دیا جائے۔ یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اللہ رب العالمین ان پر رحم فرماتا ہے۔ تو آج کی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے تذکرہ کیا، مسلمانوں کی دو جماعت ڈر گئی تھی، کمزور پڑ گئی تھی، اللہ نے انہیں ہمت طاقت دی۔ اللہ کے نبی نے کہا اللہ تعالیٰ تمہاری بدر میں ہی مدد کر چکا ہے، ابھی پھر مدد کرے گا، 3000 کو بھیجے گا، 5000 کو بھیجے گا، اور وہ چاہے تو نہ بھی بھیجے ویسے ہی مدد کر دے تمہاری۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کو کہا کہ آپ کسی کے لیے ایسا نہ بولیں کہ اسے ہدایت نہیں ملے گی، اللہ چاہے تو معاف کرے، چاہے تو ہدایت دے، اللہ رب العالمین کا اختیار ہے۔ پھر اس کے بعد کہا سود خوری حرام ہے، سود سے اپنے آپ کو بچاؤ، سود کھانا کھلانا یہ سب اچھا عمل نہیں ہے۔ اس کے بعد آخر میں کہا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، شاید کہ تم پر رحم کر دیا جائے۔ یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس پر رحم فرماتا ہے۔ اب آج کی آیتوں میں آئے ہوئے مشکل الفاظ، ہمت، دیور ولنگ، وہ ارادہ کر رہے تھے، ہمت ارادہ کر رہے تھے، ہمت طائفہ، جماعتوں نے ارادہ کیا، کوئی چیز فائنل کر رہے تھے۔ تفشلا، شو ویکنس، کمزوری دکھائیں، کمزور پڑ گئی دو جماعت، تفشلا، کمزور پڑ گئی، بالکل ہار گئی، بنا جنگ کے ہارنے کو، کمزور پڑنے کو تیار ہو گئے۔ طائفتان، 2 پارٹیز، 2 جماعتیں،
جیسے الگ الگ جنگوں میں ٹکڑیاں ہوا کرتی تھی، پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں، سیرت میں بتا چکا ہوں، یہ فلاں ٹکڑیاں بنائی جاتی تھی، تو جو دو ٹکڑیاں تھیں، دو قبیلے تھے، وہ کمزور پڑ گئے تھے. اذلتن، ویری فیو، بہت کم تھے. یہاں پر اذلتن سے مراد ذلت والا اذلتن نہیں ہے، اذلتن سے مراد تعداد میں کم تھے، ویری فیو، بہت کم تھے. الن یکفیکم، از اٹ ناٹ سفیشینٹ فار یو، کیا یہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ الن یکفیکم، کیا یہ تمہارے لیے کافی نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الن یکفیکم ان یمدکم، یمدکم سے مراد ہے ول امپاور یو، کہ اللہ رب العالمین تمہیں طاقت دے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں مدد کرے گا، تمہیں طاقت دے گا. یعنی تم 1000 ہو نا، اللہ تعالیٰ 3000 کے ذریعے تمہاری طاقت کو اور بڑھا دے گا. یمدکم 3000، 3000، 3000، اور اس کے بعد 5000 مطلب 5000، 5000 مطلب 5000، 3000 مطلب 3000. مسومین، مارکڈ، نشان لگے ہوئے، نشان زدہ، یعنی وہ الگ ہی فرشتے ہوں گے، اسپیشل اسی کام کے لیے آئیں گے، نشان لگے ہوئے ہوں گے. طرفن، اپارٹ، ایک حصہ، ایک حصہ. کافروں کی اتنی بڑی جماعت ہے، سب کو اللہ نے ختم نہیں کیا، ایک حصے کو صرف ختم کیا تھا. یکبتہم، ہیومیلیٹ دیم، انہیں ذلیل کر دے، انہیں یا تو اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا یا انہیں ذلیل کر دے گا اللہ رب العالمین. خائبین، ڈس اپوائنٹڈ، بنا کسی مقصد کے، خسارت کے ساتھ لوٹیں گے، بنا مقصد کے لوٹیں گے، کوئی چیز حاصل نہیں کر پائیں گے. خائبین. اب اس کے بعد ایک شان نزول جو آج کی آیتوں میں آپ وہ لکھ لیں، کیونکہ ہم شان نزول کو پہلے لکھتے ہیں، تدبر بعد میں لکھتے ہیں. شان نزول آج کی آیتوں میں ایک آیت ہے، لیس لک من الامر شیئا، آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. اس کا شان نزول کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب غزوہ احد میں حملہ کیا گیا، آپ جانتے ہیں غزوہ احد بڑا مشہور ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے، خول کے جو تار ہوتے تھے وہ آپ کے گالے مبارک میں دھس گئے تھے، خون بہہ رہا تھا سر پر سے، آپ ایک گڑھے میں گر گئے تھے. تو آپ کو جب یہ سب تکلیفیں پہنچی تو آپ نے کہا یہ قوم کیسے ہدایت پر آئے گی، اپنے نبی کو مار رہی ہے، اپنے نبی کو تکلیف دے رہی ہے، اللہ انہیں ہدایت نہیں دے گا. تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی کہ اللہ کے نبی آپ کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، آپ پہنچانے والے ہیں، آپ میسنجر ہیں. اللہ چاہے تو انہیں معاف کر دے، چاہے تو ہدایت دے دے. نہیں، اللہ تعالیٰ ابھی ہو سکتا ہے آپ کو ایسے نظر آ رہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ 1 سال بعد ہدایت دے دے، 10 سال بعد ہدایت دے دے. تو ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، اس لیے آپ ان سے ایسی باتیں نہ کہیے، ان کے بارے میں ایسی باتیں نہ کیجیے. اس بات پر اللہ رب العالمین نے اس آیت کو نازل کیا. اب اس کے بعد انشاءاللہ اگر اللہ نے موقع دیا کل یا اس کے آگے تو میں آپ کے سامنے مختصر میں غزوہ احد بھی بیان کر دوں گا. میں چاہتا ہوں کہ قرآن میں جتنے بھی غزوات کا تذکرہ جب بھی آئے گا ہم ایک درس اسپیشل غزوے پر لے لیا کریں گے، بڑے شارٹ میں، کیونکہ سیرت میں تو آپ سن ہی چکے ہیں، پر کم سے کم باتیں ذہن میں رہے تاکہ یہ واقعات جب آگے بھی قرآن میں آئیں تو آپ کو ذہن میں رہے. تو انشاءاللہ غزوہ احد کو میں الگ سے بتاؤں گا، کیا تھا غزوہ احد، کیسے ہوا تھا، کتنی تعداد مسلمانوں کی، کتنی کفار کی، کیسے وہ آئے تھے، کیسے حملہ کیا تھا، جیت ہوئی، ہار ہوئی، کیا ہوا تھا. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کل یا اس کے بعد کے درس میں آپ کے سامنے اس کو کلیئر کروں گا. اب تدبر، آج کی آیتوں پر ہم نے کیا غور کیا، آج کی آیتوں سے ہم نے کیا سمجھا. نمبر 1، دشمن کی طاقت دیکھ کر مومن کو گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ مومنوں کا ولی ہے. کتنی پیاری بات بتائی. اللہ تعالیٰ اسٹارٹنگ میں کہہ رہا ہے کہ وَلَقَدْ نَصَّرَكَ اللَّهُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اور اس کے آگے بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ مومن کو ڈرنا نہیں چاہیے، خوف نہیں رکھنا چاہیے، بزدلی نہیں رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مومنوں کا ولی ہے، وہ اللہ جس کا آسمان، جس کی زمین، جس کی دنیا، جس کی طاقت، موت، زندگی، ہر چیز جس کا اختیار ہے، وہ کہتا ہے میں مومنوں کا ولی ہوں. اب اگر اللہ کسی کا ولی ہے، اس سے کون تکلیف دے گا، اس سے کون پریشان کر پائے گا، اس سے کون ستا پائے گا، اس کو کون تکلیف پہنچا پائے گا، جس کا ولی خود اللہ رب العالمین ہو. تو اللہ رب العالمین مومنوں کا ولی ہوتا ہے. اس لیے مومن کو کبھی بھی تعداد کو دیکھ کر دشمن کی گھبرانا نہیں چاہیے. ان کی تعداد کتنی، ان کے پاس اسلحہ کتنا، ان کے پاس طاقت قوت کتنی، وہ سب اپنی جگہ، میرے ساتھ میرا رب، وہ اکیلا کافی ہے. اگر وہ ہے نا، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے نا، بات ختم، وہ میرے لیے انشاءاللہ کافی ہے. نیکسٹ، توکل سے شجاعت اور بہادری آتی ہے. اللہ پر بھروسہ کرنے سے شجاعت اور بہادری آتی ہے. جب بندہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے نا،
مضبوط توکل رکھتا ہے نا, اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھتا ہے نا, تو اللہ رب العالمین اس کے بازو میں, اس کے دل اور جگر میں طاقت اور قوت بھر دیتا ہے, شجاعت بھر دیتا ہے. میرا بھروسہ میرے رب پر, وہ چاہے تو زندگی, وہ چاہے تو موت, تو پھر طاقتوں کا ڈر کیسا, دشمنوں کا ڈر کیسا, قوتوں کا ڈر کیسا؟ میرے ساتھ میرا رب ہے جو سب کچھ کرنے کی طاقت رکھتا ہے. اگر وہ رب میرے ساتھ ہے تو مجھے کس کا ڈر؟ کون مجھے مارے گا, کون مجھے تکلیف دے گا؟ تو جتنا زیادہ مومن کے دل میں توکل مضبوط ہوتا ہے, جتنا وہ توکل کو مضبوط کرتا ہے, اللہ رب العالمین ویسے ویسے اس کے توکل کی بنیاد پر اس میں شجاعت اور بہادری ڈال دیتا ہے, بزدلی کا خاتمہ کر دیتا ہے, ڈر کا خاتمہ کر دیتا ہے. یہ چیز ہمیں آج کی آیتوں سے پتہ چلی. نیکسٹ, اللہ نے بدر کا ذکر کیوں کیا؟ اللہ نے بدر کا ذکر کیوں کیا کہ بدر کو یاد کرو, تم کم تھے. تو اللہ تعالیٰ نے بدر کا ذکر اس لیے کیا کیونکہ وہ کمزور اور نہتے تھے, پھر بھی ایمان کی وجہ سے اللہ نے انہیں جیت عطا کی. اس لیے اللہ یاد دلا رہا ہے, بدر کو یاد کرو. نہتے تھے, 313 تھے, تعداد کم تھی, اسلحہ نہیں تھا, سامنے 1000 اسلحے والے آئے تھے, طاقت اور قوت والے آئے تھے. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ تم نہتے, کمزور, سب کچھ تھے, پر جب ایمان والے تھے تو رب العالمین نے 1000 پر تمہیں فتح دی. اس لیے اللہ بدر کا ذکر کر رہا ہے کہ بدر کا ذکر کرنے سے بندہ مومن میں طاقت اور قوت آتی ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے آگے یقین کرنے والا بن جاتا ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے بدر کا تذکرہ کیا. نیکسٹ, مدد صرف اللہ کی طرف سے ہے اور وہ صبر اور توکل کرنے والوں کی مدد کرتا ہے, صبر اور تقوی والوں کی. یہاں پر یہ پوائنٹ لکھیے گا کہ مدد صرف اللہ کی طرف سے ہے اور وہ صبر اور تقوی کی بنیاد پر مدد کرتا ہے. وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, مدد صرف اللہ کی طرف سے ہے, جیت صرف اللہ کی طرف سے ہے. جیت دینا, ہار دینا, یہ صرف اللہ کا اختیار ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مدد صرف اللہ کی طرف سے ہے, نصر صرف اللہ کی طرف سے, اس کے علاوہ کوئی مدد کرنے والا نہیں. پکار لو دنیا والوں کو, مانگ لو دنیا والوں سے, کتنا ہی ان کے سامنے اعلان کر لو, چلا لو, کوئی آپ کی مدد نہیں کر سکتا. مدد کرنے کا اختیار اگر اللہ رب العالمین نے کسی کو عطا کیا ہے تو وہ صرف اللہ رب العالمین نے خود اپنے آپ کو ہی دیا ہے وہ اختیار. وہی مدد کرنے والا ہے. اور کس کی مدد کرتا ہے؟ صبر اور تقوی. صبر بہت ہونا چاہیے, نعمتوں پر صبر, تکلیفوں پر صبر, اللہ کے امتحانات پر صبر, پریشانیوں پر صبر اور تقوی, اللہ کا ڈر, ہر حال میں اللہ کا ڈر, ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ڈر, اللہ تعالیٰ کا خوف, اللہ تعالیٰ کے آگے پیش ہونے کا خوف, اللہ تعالیٰ کے آگے حساب دینے کا خوف. یعنی بندہ مومن جب اپنے آپ کو صبر اور تقوی کے ساتھ تیار کرتا ہے تو اللہ رب العالمین ایسے بندوں کی مدد فرماتا ہے. اور مدد کرنے والا کون؟ صرف اللہ رب العالمین, اس کے سوا کوئی مدد کرنے والا نہیں, اس کے سوا کوئی عطا کرنے والا نہیں, اس کے سوا کوئی آپ کی ضرورت پورا کرنے والا نہیں. جو کچھ ہے وہ صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے. یہ بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں سمجھائی. اللہ جب بھی بندے کی مدد کرے بندے کو شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ کہہ رہا ہے لعلکم تشکرون, تاکہ تمہیں شکر ادا کرنا آ جائے. شکر ادا کرو. جب بھی اللہ ہماری مدد کرے نا, پریشانی سے نکالے, تکلیف سے نکالے, قرضوں سے نکالے, بیماری سے نکالے, بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے. اللہ شاکر بندوں کو پسند فرماتا ہے, شکر ادا کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. تو بندے کو چاہیے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے, جب بھی اللہ تعالیٰ اسے نعمت دے, جب بھی اللہ تعالیٰ اس پر اکرام کرے, بندے کو چاہیے کہ وہ اس کا شکریہ ادا کرے. اللہ تیرا شکر ہے, تیرا احسان ہے, تیرا کرم ہے, تو نے یہ دیا, یہ عطا کیا. اس بات پر بندہ مومن کو ہمیشہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے, کیونکہ اللہ رب العالمین کے لیے ہی سارا شکر اور ساری تعریفات ہیں. نیکسٹ, اللہ کسی کا محتاج نہیں, ہم اللہ کے محتاج ہیں. اللہ کسی کا محتاج نہیں. کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ میں نے 3000 فرشتے بھیجے, 5000 فرشتے بھیجے, یہ سب اپنی جگہ, پر اللہ تعالیٰ تو فرشتوں کا بھی محتاج نہیں ہے. وہ اگر مدد کرنے پا رہا ہے ویسی مدد کر دے, وہ بول دے ہو جاتا ہے, وہ کہہ دے اعلان کر دے ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں. فرشتے اگر مومنوں کی مدد کر رہے تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کا محتاج نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ کی ہر چیز پر طاقت اور قوت اور اختیار ہے. نیکسٹ, اللہ چاہے تو مدد کر سکتا ہے, پر دنیا کے اسباب کا بھی استعمال کرنا چاہیے. اب مدد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں توکل کر کے پڑھا رہا ہوں, صاحب جب ہوگا دیکھا جائے گا, اللہ ہی میری مدد کرے گا. مدد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مدد پر یقین بھی رکھو, ساتھ ساتھ میں دنیاوی تیاری بھی کرو. اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ بدر میں پہلے صحابہ کو ریڈی کیا
یہاں پر رکنا ہے، یہ جگہ ہے، تم اس کے ذمہ دار، تم میمنہ سنبھالنا، تم میسرہ سنبھالنا، تم قلب سنبھالنا، تم گھڑ سوار سنبھالنا، سارا سیٹ اپ کیا، اسباب سارے اختیار کیے. اس کے بعد رات میں کہہ رہے ہیں اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہ ہمارا وعدہ پورا کر، اے اللہ جو وعدہ کیا پورا کر، اے اللہ مدد کر. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مطلب یہ نہیں کہ صرف توکل کر کے گھر میں سو جاؤ، عمل بھی کرنا پڑے گا، اسباب بھی اختیار کرنا پڑیں گے، اپنی طرف سے کوشش بھی کرنا. جیسے ہمارے یہاں لوگ ہوتے ہیں نا کمانے دھمانے میں جو مٹھے لوگ ہوتے ہیں، کمانا نہیں بولا اللہ کو جو دینا ہوگا دے دے گا، تو اللہ گھر میں بٹھا کر تجھے سوتے ہوئے نہیں دے گا، تجھے اس کے لیے محنت کرنا پڑے گی، اسباب کو اختیار کرنا پڑے گا. یہ بات ہمیں پتہ چلی. نیکسٹ، ہدایت صرف اللہ کا اختیار ہے، اس کے سوا کوئی ہدایت کا دینے والا نہیں. ہدایت صرف اللہ ہی دے سکتا ہے، دین کا راستہ صرف اللہ ہی دے سکتا ہے، شریعت صرف اللہ ہی دے سکتا ہے. اللہ کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں ہدایت کا اختیار اللہ رب العالمین نے عطا نہیں کیا ہے. نیکسٹ، کوئی طاقت اور قوت اللہ سے بڑی نہیں ہے. طاقت، قوت، اسلحہ، پروگرام، پلاننگ، ہتھ گنڈے سب کر لیں، کوئی بھی طاقت قوت اللہ تعالیٰ سے بڑی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سب سے بڑا، عظمت والا، قوت والا، طاقت والا، ہر چیز کا اختیار صرف اللہ رب العالمین کا ہے. ہر چیز پر طاقت اور قوت صرف اللہ رب العالمین کی ہے. اس بات پر ہمیں آج افسوس ہے کہ ہمارے یہاں پر اس پر عمل نہیں پایا جاتا. ہمارے یہاں پر اتنا ڈر ہے غیروں کا، اتنا ڈر ہے غیروں کا کہ غیروں جیسے بن جاتے ہیں اس ڈر کے مارے. تو یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی طاقت اور قوت نہیں ہے. صبر اور تقوی والوں کی مدد اللہ غیب سے کرتا ہے، ظاہری اسباب سے نہیں، غیب سے مدد کرتا ہے. فرشتے آئے کسی کو دکھتے تھے کیا؟ فرشتے آئیں گے پتہ چلتا تھا کیا؟ آئے، اللہ نے جیت دلا دی. کس بنیاد پر؟ صبر اور تقوی. جب بندہ صبر اور تقوی رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین ایسے بندوں کی مدد فرماتا ہے، اور غیب سے مدد فرماتا ہے جہاں سے آپ سوچ نہیں سکتے، آپ امیجن نہیں کر سکتے، آپ تصور نہیں کر سکتے. وہاں سے اللہ رب العالمین اپنے مومن بندوں کی مدد کرتا ہے جب وہ صبر اور تقوی اختیار کرتے ہیں، صبر اور تقوی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں تو اللہ رب العالمین ایسے بندوں کی مدد فرماتا ہے. نیکسٹ، دنیا کا لالچ انسان کو برباد کر دیتا ہے. لالچ، دنیا طلبی، ہائے نفسی، یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، ادھر سے آ جائے، ادھر سے آ جائے، انسان برباد ہو جاتا ہے. دنیا کی طلب انسان کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے. دنیا کی طلب سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، دنیا کی طلب سے کچھ نہیں ملتا. آپ دنیا کی چاہے جتنی طلب رکھ لیں، اللہ رب العالمین دنیا کی طلب رکھنے والوں کو برباد کر دیتا ہے جب تک کہ اس طلب میں آخرت موجود نہ ہو، جب تک کہ اس طلب میں اللہ رب العالمین کا تصور موجود نہ ہو، تب تک اللہ رب العالمین ایسے بندوں کی مدد نہیں کرتا. نیکسٹ، حرام مال میں بھی اللہ کا ڈر رکھو. حلال کماؤ، حلال کھاؤ، کم ہے تو شکر ادا کرو، زیادہ ہے تب بھی شکر ادا کرو، پر حلال رزق پر باقی رہو. حرام سے خود کو بچاؤ. حرام مال اسلام میں بہت بڑا گناہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جگہ ارشاد فرمایا کہ ایک گناہ ہوتا ہے انسان کرتا ختم، اس کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے، پر حرام مال کا مسئلہ یہ ہے کہ مجھ سے کھانا کھاتے ہیں، کھانے سے ہمارا گوشت اور خون بنتا ہے، ہماری باڈی ڈیولپ ہوتی ہے. آپ توبہ بھی کر لو گے تو کیا خون کو الگ کر پاؤ گے؟ اپنے گوشت کو الگ کر پاؤ گے؟ حرام مال کو اسلام نے بڑا سخت گناہ بتایا ہے، اور خاص طور پر سود خوری، سود کا کاروبار، سود لینا دینا آج تو مسلمانوں میں بڑا عام ہوتا جا رہا ہے. 10-20% پر پیسے چلاتے ہیں. کئی علاقے تو مشہور ہیں اس کے لیے کہ وہاں پر سود پر پیسہ ہی چلایا جاتا ہے. حرام مال کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائیں. نیکسٹ، سود خوری گناہ عظیم ہے، بڑا گناہ ہے. سود خوری سے خود کو بچائیں. سود لینا، سود دینا، سود لکھنا، سود کی گواہی دینا، سود کا گارنٹر بننا، کچھ بھی سود سے ریلیٹڈ کام میں اپنے آپ کو کبھی شریک نہ کریں. اللہ رب العالمین سودی کاروبار کرنے والوں کو، سود کے کاروبار کو، سود کی زندگی کو اللہ رب العالمین پسند نہیں فرماتا. اس لیے انٹرسٹ سے خود کو بہت زیادہ بچائیں، اس حرام کام سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. نیکسٹ، سود خوری سے وہی بچتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہا ہے نا، اضعاف مضاعفہ واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو. اس کا مطلب کیا ہوا؟ سود دیکھیے اچھا لگتا ہے. 1 لاکھ لگائے ہیں، 3,000 روپے فکس آ رہے ہیں، 4,000 روپے فکس آ رہے ہیں، 5,000 روپے فکس آ رہے ہیں، جیسا آپ نے انٹرسٹ طے کیا، اچھا لگتا ہے. لیکن کون رکتا ہے؟ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے.
وہ لاکھوں کے فائدے چھوڑ دیتا ہے, وہ لاکھوں کا مال چھوڑ دیتا ہے, وہ لاکھوں کے فائدے صرف اس لیے چھوڑ دیتا ہے کہ میرا رب اسے پسند نہیں کر رہا ہے, میرا اللہ تعالیٰ اسے پسند نہیں کر رہا ہے. تو سود خوری سے وہی بچتا ہے جو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے. جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوتا ہے نا, وہ سود خوری سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. کبھی سود خوری پسند نہیں کرتا ہے, کسی حالت میں سود نہیں کھائے گا, نہ کبھی لون لے گا, نہ کبھی لون دے گا, نہ کبھی سود پہ پیسہ کسی کو دے گا لے گا, نہ کبھی گارنٹی دے گا. سود خوری کا انجام انتہائی زیادہ برا ہے. اللہ رب العالمین سود خوری کو پسند نہیں فرماتا ہے. سود خوری بہت بڑا گناہ ہے. آخری پوائنٹ, اللہ بندے پر رحم تب کرتا ہے جب بندہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے. اللہ کی اطاعت کا مطلب قرآن کی ماننا, اللہ کے رسول کی اطاعت کا مطلب حدیث کی ماننا, اسے اپنی زندگی بنانا. اللہ کا فرمان آ جائے جھک جانا, اللہ کے نبی کا فرمان آئے جھک جانا, تسلیم کر لینا, مان لینا, ویسی اپنی زندگی بنا لینا. یہ وہی کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اسے بندوں پر رحم فرماتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں. تو اپنے آپ کو مطیع بناؤ. مطیع کا مطلب اللہ کی بات مانو, اللہ کے نبی کی بات مانو, چاہے خاندان خلاف, تعلقات خلاف, رشتہ داری خلاف, سب چلے گا, پر میں اپنے رب کی بات اور اپنے نبی کی بات کو کبھی چھوڑنے والا نہیں ہوں. اس درجے اپنے آپ کو مضبوط ہمیں کرنا چاہیے. آخری پوائنٹ ہے عمل. آج کی آیتوں پر ہم کیا عمل کر سکتے ہیں؟ شجاعت اور بہادری پیدا کرنے کے لیے کوششیں کرو. بزدل ہو گئی یہ قوم, خون پانی ہو گیا اس قوم کا, ہر چیز سے ڈرنے لگے, ہر انسان سے ڈرنے لگے, چھوٹے چھوٹے بچے ڈرا کر چلے جاتے. شجاعت لاؤ, بہادری لاؤ. مومن کبھی کمزور نہیں رہتا, مومن کبھی کمزوری قبول نہیں کرتا, مومن کبھی کمزوری کی زندگی نہیں گزارتا. اپنے آپ کو مضبوط بناؤ. نیکسٹ, اللہ پر مضبوط توکل کرو, اللہ پر مضبوط بھروسہ کرو. ایسا بھروسہ کہ وہ بھروسہ کبھی نہ ٹوٹے, کبھی کمزور نہ پڑے. ایسا توکل اللہ تعالیٰ کی ذات پر کرو. حرام مال سے خود کو بچاؤ. حرام مال کسی بھی طریقے سے آئے اس سے خود کو بچاؤ. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ اللہ تم پر رحم کرے. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ اللہ رب العالمین تمہاری مدد کرے. اور ایک آخری پوائنٹ یہ کہ اللہ کے نبی کے بارے میں وہی عقیدہ رکھو جو اللہ نے بتایا ہے. ہمارے عقیدے کے معاملے میں کتنا زیادہ غلو پایا جاتا ہے نا. اللہ کے نبی کی شان میں لوگ کتنا غلو کرتے ہیں نا. آپ کو تو پورا ہی غیب پتا تھا, آپ تو مختار کل ہیں, آپ تو حاضر ناظر ہیں. کیسے کیسے عقیدے رکھتے ہیں نا لوگ. اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہا ہے اللہ کے نبی کے بارے میں غلو مت کرو. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی آپ ان کے بارے میں ایسا نہیں بول سکتے, انہیں ہدایت نہیں ملے گی. تو اللہ کا اختیار ہے, جسے چاہے دے, جسے نہ چاہے نہ دے. یہ اللہ کا اختیار ہے. لست علیہم بمسیطر. دوسری جگہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا آپ ذمہ دار نہیں ہو, آپ پہنچانے والے ہیں. تو اللہ کے نبی کو جو مقام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ بڑا اعلیٰ, بڑا اولا, بڑا اونچا مقام ہے. اس سے زیادہ اسے اگر آگے بڑھاؤ گے نا, ان کی ذات کو آگے بڑھاؤ گے نا, تو غلو میں برباد ہو جاؤ گے. اس لیے اپنے آپ کو ان اعمال کے ذریعے مضبوط بناؤ. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, اے الہی مولا رب العالمین, خالق مالک رحمان رحیم, اے غفور غفار سمیع بصیر علیم خبیر اول آخر ظاہر باطن رب العالمین, تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے, جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے, عذاب قبر عذاب جہنم سے نجات عطا فرما دے. اللہ جو پریشان ان کی پریشانیوں کو دور کر دے, جو قرض میں ڈوبے ہیں قرض کی ادائیگی کی راہیں کھول دے. الہی حلال کاروبار میں خوب برکت عطا فرما. اے اللہ حرام رزق سے بچا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.